بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عجر علیہ السلام کا واقعہ، کیسے 100 سال بعد زندہ ہوئے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عجر علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو 100 سال کی نیند سلا دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کے قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عجر علیہ السلام کا ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلی کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ان میں حضرت عجر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے گناہوں کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب کیسے آباد کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کے رونق دھنک اپنی پرانی حالت میں آ جائے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، اتنی مدت سے اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عجر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا اس وقت کو معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور جب دوسرا پہر کہنے لگے یہی بس دین کا کچھ حصہ ہے، ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان نہیں سو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت عجر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دین ہے جو مجھ پر نیندداری ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈی تک پوشیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھے کہ واقعی ہی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈی میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈی پر گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عجر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ یہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عجر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عجر علیہ السلام کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عجر کا مکان ہے، مگر آپ عجر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عجر علیہ السلام ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عجر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عجر علیہ السلام ایسے اب کلام تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عجر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فارس اچھا ہو جائے۔
حضرت عجر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فارس بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عجر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاقاً سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عجر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کاندھے کے درمیان ایک کالے رنگ کا مشا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مشا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عجر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عجر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چون کے قتل کروا دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنا باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عجر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس دن بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک صف دفن کر دیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کے جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عجر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کے تورات کی ایک جلد نکال دی۔ وہ حرف بے حرف عجر علیہ السلام کے زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ عجر علیہ السلام ہی ہیں، یقیناً یہ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکین اور یہودیوں میں یہ قصہ پھیل گیا کہ نعوذ باللہ حضرت عجر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس بات کے یقین پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عجر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔